پروگرام صدرنگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں واشنگٹن سے آپ کا میزبان قمر عباس شافی۔ صاحب، پاکستان کی سیاسی آویزش ملک کو کس جانب لے جا رہی ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں اور وہ غیر مطمئن نظر آتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سے موجود ہیں جناب شبر زیدی، جو ایف پی آر کے سابق چیئرمین ہیں اور ملک کی سیاست اور معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ شبر زیدی صاحب، یہ فرمائیے کہ اس وقت تو پاکستان کی معیشت جس کے بارے میں حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بہتر ہو رہی ہے، کیا واقعی بہتر ہو رہی ہے یا یہ کہ یہ صرف دعوے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر صاحب، اگر آپ اس سے بالکل فنڈامنٹلی پوچھیں گے تو ابھی کوئی بنیادی تبدیلی بہتری کی طرف نہیں ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ کیونکہ آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں انسٹالمنٹ مل گئی ہیں اور ہمیں یہ شیورٹی مل گئی ہے کہ ہمارا جو ڈیٹ ہے وہ ریپیبل ہوگا اور وہ ہمیں رول اوور کریں گے، تو اس لیے ایک سینس آف سیٹسفیکشن ہے۔ مگر کچھ انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں، مگر کچھ انڈیکیٹر بہت تیزی سے خراب ہوئے ہیں۔ فار ایگزامپل، ان ایمپلائمنٹ کا لیول بہت تیزی سے خراب ہوا ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پریشانی میں ہے، ایگریکلچر پریشانی میں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو صحیح نہیں ہوئی ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ انفلیشن کا گروتھ ریٹ کم ہوا ہے اور کچھ چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں۔ دوسری بات جو بہت اہم لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، وہ لوگوں کے سامنے نہیں آ رہی، کہ ہم یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم کافی بڑی اماؤنٹ کی شکل میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کر آئیں گے، مگر اگر آپ پچھلے یہ دو بہت تین بڑا سال سوال کا تھا جی۔ اگر آپ 2-3 سال کا ریکارڈ دیکھیں تو پاکستان کا ریکارڈ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں اچھا نہیں رہا ہے، اور کوئی میجر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئی ہے، جو کہ اچھا خوش آئند چیزیں نہیں ہیں، خوش آئند چیز نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ اچھا، آخری بات جو بہت اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بجلی کی پرائز کم کی ہے اور کم کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، مگر اس میں جو ہمارا آئی پی پی کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم آگے فیوچر میں بجلی والے سیکٹر میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ اس بارے میں ڈسٹرب ہوا ہے۔ جو سب سے بڑی بات اور تشویش کا سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہماری ایکسپورٹس اپ ٹو دی مارک نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، انویسٹمنٹ آ نہیں رہا ہے، سیاستدانوں کے درمیان چپقلش کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا دیکھتے ہیں آپ کے سیاست میں کوئی ٹھہراؤ آنے والا ہے؟ آئندہ دنوں میں کوئی صورتحال بننے والی ہے؟ دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ میرا ذاتی ویو یہ ہے، بالکل میرا یہ پرسنل ویو ہے کہ عمران خان جو کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ان تک صحیح انفارمیشن کی فراہمی نہیں ہو رہی ہے، اور وہ شاید پاکستان کے اور سیاسی باروزی حالات سے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں، کیونکہ جو مختلف گروپ عمران خان کو مل رہے ہیں آج کل، وہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کبھی، جب میں عمران خان کے ساتھ تھا، ہم نے کبھی کیبنٹ میں یا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ یہ بالکل نئے لوگ ہیں۔ تو اب ہمیں سمجھ یہ نہیں آ رہی ہے کہ کیا یہ کوئی بالکل نئی ٹیم عمران خان صاحب، گوہر علی خان ہیں یا سلمان راجہ صاحب ہیں یا اور لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جس کا کوئی تعلق پی ٹی آئی سے پاس میں نہیں رہا ہے، یا ٹو دا ایون ایکسٹینٹ آف بشرا بی بی ہیں یا علیمہ خان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا کبھی کوئی تعلق پی ٹی آئی کی پارٹی سے یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے نہیں تھا کبھی بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان پی ٹی آئی کا جو ہارڈ کور ورکر ہے یا ہارڈ کور جو اس کا سپورٹر ہے، ان کے ساتھ عمران خان کیا ان لوگوں کے تھرو ڈیل کریں گے یا کس طرح ڈیل کریں گے؟ دوسری بات جو ہے وہ عمران خان کا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق کا ریلیشن شپ ہے، میں پہلے بھی کسی انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس بات کو تقریباً یقین سمجھتا ہوں
کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، کوئی بنیادی لیکن اختلاف سوال یہ نہیں ہے۔ پیدا ہوتا ہے شمبر ریڈی صاحب، جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج اور حکومت کا رویہ بھی تو انتہائی نا مناسب ہے عمران مگر خان کے دیکھیے خلاف، خبر صاحب بات رسم یہ ہے نا وسائل نہیں کہ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان کا مطالبہ کیا ہے۔ دیکھیے ہم اس کو تھوڑا کنفیوز کر رہے ہیں۔ عمران خان کا مطالبہ اگر یہ ہے کہ 2024 کے الیکشن کو انڈو کر دیں، تو وہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں الیکشن انڈو نہیں ہوئے، اور 2024 کا الیکشن اپنی اچھا یا برا جیسے بھی شکل میں تھا وہ اپنی شکل میں رہے گا، اور وہ گورنمنٹ جو آج بنی ہوئی ہے، اسمبلی بنی ہوئی ہے، یہ اسمبلی الیکشن کمیشن انڈو نہیں کرے گا، یہ الیکشن رہے گا۔ اب عمران خان کو یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ اگلا الیکشن ان کا راستہ ہے، اور کوئی ان کے پاس چوائس نہیں ہے۔ یہ بات عمران خان صاحب کو بات اچھی طرح ان کو سمجھ آنی چاہیے۔ مگر جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ عمران خان کے جو سیاسی مشیر ہیں، جو سیاست کو سمجھتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھتے ہیں، وہ عمران خان سے دور ہے۔ جو لوگ وہ عمران خان سے بالکل دور ہے، میں اصل میں اور یہ جو جی میں یہاں پر ڈیل کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ بعض وقت تو بیڈ کانوٹیشن میں بھی ہوتا ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان معاملات طے ہوئے ہیں، طے ہونے جا رہے ہیں، یا اس بات کے امکانات ہیں کہ یہ معاملات طے ہو جائیں گے، کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے دیکھیں، گا؟ میرا بالکل کلیئر ویو یہ ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات طے تقریباً ہو چکے ہیں۔ صرف اس بات پہ ڈسپیوٹ ہے کہ الیکشن کب کرانے ہیں، کیا یہ اسمبلی اپنی ٹرم کمپلیٹ کرے گی، اور اسمبلی یا الیکشن اس سے پہلے انٹرم بیس پہ کرانے ہوں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان کا کوئی اور مطالبہ نہیں ہے۔ اب جہاں تک سوال اسٹیبلشمنٹ کا ہے، ان کو وہ میرا اپنا خیال ہے وہ بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ جو کیسز ہیں عمران خان کے خلاف، وہ جو کیسز جو ان کا جو وائلنس والا مسئلہ ہے، وہ کیسز اپنی جگہ پر ہیں۔ مگر جب الیکشن کبھی ہوں گے تو اگر پارٹی الیکشن میں رہتی ہے تو اس پارٹی کے پاس بہت اچھی سپورٹ حاصل ہوگی، اور وہ ایک بڑا ٹف ٹائم دے گی آنے والی سیاست میں۔ اور اسٹیبلشمنٹ کو اور جو پاکستان کے آج باروزی حالات ہیں، ان کو یہ اندازہ ہے کہ وہ اس کو پوری طرح اگنور نہیں کر سکتے۔ جو موجودہ حکومت ہے، کیا آپ کے خیال میں وہ عمران خان کو سیاسی اسپیس دینے پر آمادہ ہو جائے گی؟ دیکھیں، اس میں خبر صاحب سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اور جو ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ آج کل کی ہے، وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کی صحت ایک دم سے خراب ہوئی ہے، اور ان کی جی اور میرا ذاتی خیال ہے، میں بالکل پرسنل بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں، اور پرسنل انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں دیکھتا کہ زرداری صاحب آئندہ دنوں میں سیاست میں افیکٹو رول ادا کر سکیں گے۔ آپ اچھا، اس الیکشن کو جب کب آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں انٹرم بیسس پر الیکشن ہوں اگر؟ میں نے کسی انٹرویو میں پہلے بھی کہا تھا، میں 26 کے اکتوبر میں الیکشن دیکھ رہا ہوں، اور جو الیکشن کی بڑی اہمیت رکھتی ہے بات، وہ یہ آپ غور کریں کہ اگر آپ زرداری صاحب کو سیاست کے سین سے ہٹاتے ہیں تو ان کی جگہ پر بلاول بھٹو صاحب آتے ہیں، تو بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب کے اندر سیاست کے اندر بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، غلط یا صحیح، کہ بلاول بھٹو اور عمران خان کی ریکنسیلیشن پاسبل ہے، کیونکہ عمران خان کا جو اختلاف ہے وہ کافی حد تک کچھ ذات پر ہے۔ بلاول بھٹو کے ساتھ ان کو کوئی ذاتی پرخاش یا ذاتی شکایت نہیں ہے۔ اچھا، انٹرنیشنل امور کے حوالے سے ایک سوال میں آپ سے کروں گا شبر زیدی صاحب، کیا آپ اکثر اس بات کی وکالت کرتے ہیں کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے؟ کیا اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو عالمی سیاست میں زیادہ اسپیس ملے گا، اس کی معیشت بہتر ہوگی؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات پاکستان کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے خلاف ہے۔ اس کا کیا جواز ہے؟ دیکھیے،
قمر صاحب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر آپ غزہ کا پورا انسیڈنٹ کو غور سے دیکھیں تو پاکستان شاید وہ واحد ملک ہو جس نے سب سے کم ریزسٹنس دکھائی ہے غزہ کے سلسلے میں اگینسٹ اسرائیل. بالکل کوئی بڑا مظاہرہ نہیں ہوا، گورنمنٹ کی کوئی واضح پوزیشن نہیں تھی، اور گورنمنٹ کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جو بات ہم بس کہنا نہیں چاہتے مگر دبے الفاظ میں ہمیں ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ ہماری اکنامک سروائیول امریکہ کی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. بالکل اور صحیح درست. امریکہ کی سپورٹ کا جو ہمارے پاس شرائط ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ ہمیں تین چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک ہماری چیز جو ہے وہ ہے کہ ہم اپنا انڈیا کے ساتھ ریلیشنز کو بہتر کریں. دوسری شرط وہ یہ ہے کہ ہم جو ٹینشن ہم نے اسرائیل کے ساتھ یا ان معاملات میں رکھی ہوئی ہے اس کو ہم سافن کریں اور ہم اس چیز کو بہتر کریں. اور تیسرا جو ہے وہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بات کی تھی ڈی نیوکلرائزیشن کی. اگر آپ دیکھیں تو اس نے ایک بات کی تھی، وہ بات ابھی رکی ہوئی ہے درمیان میں. ہاں، اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اس بات کا بڑا پروپوننٹ حامی ہوں کہ امریکنز کے انٹرسٹ پہ نہیں ہے کہ پاکستان سی پیک پر آگے بڑھے اس طریقے سے جس طریقے سے وہ پاسٹ میں بڑھتا رہا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی سیاسی پارٹیاں کس حد تک سی پیک کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے ان حالات میں جبکہ ان کو پوری طرح امریکن فائنینشیل سپورٹ چاہیے. اچھا، اس میں سب سے زیادہ حیران کن بات اگر آپ اس میں اور ڈیپلی جائیں تو سب سے بڑی شکایت جو پی ایم ایل این کو عمران خان سے تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے سی پیک کو رول بیک کیا ہے. یہ پی ایم ایل والے کہا کرتے تھے جی کہ عمران خان نے سی پیک کو رول بیک کیا ہے. تو بالکل. عمران خان کی پوزیشن جو ہے وہ سی پیک کے بارے میں بالکل مطلب وہ ایگریسو نہیں ہے. پرابلم جو آ رہی ہے خبر صاحب وہ یہ آ رہی ہے کہ عمران خان کی شخصیت کے دو شکلیں ہیں. ایک عمران خان کی شکل جو ہے جو وہ پبلک کے اندر ریسپانس دے رہا ہے یا آپ اخباروں میں پڑھ رہے ہیں یا آپ چیزوں میں دیکھ رہے ہیں، مگر جب آپ عمران خان کے ساتھ اکیلے میں بیٹھیں گے اور کام کریں گے تو وہ بالکل ٹھنڈے دماغ کا اور ایک سوچنے سمجھنے اور کرنے والا فیصلہ ہے، کرنے والا انسان ہے. تو وہ جو دو شخصیات ہیں وہ میرا حساب سے انفارچونیٹلی مکس اپ نہیں ہو پا رہی ہیں. آخری بات جو میں اس میں خبر صاحب کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں اور وہ شاید میرے حساب سے پاکستانی سیاست میں آئندہ دنوں میں ایک ریکنسیلیشن کی طرف آگے بڑھانے میں کچھ مدد حاصل کر سکے، وہ ہے نواز شریف. بہت شکریہ شب برزئی صاحب. سامعین اور ناظرین، ہم کر رہے تھے ایف بی آر کے سابق چیئرمین اور ممتاز اکنامسٹ شب برزیدی صاحب سے، جنہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے معاشی طور پر وہ زیادہ بہتر نہیں ہے، کچھ انڈیکیشن بہتر ہیں. پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے خیال میں وہ سمجھتے ہیں، ان کی اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ٹھہراؤ آئے گا اور جو سیاسی اس وقت ہلچل ہے وہ ختم ہو جائے گی اور مختلف پارٹیوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان افہام و تفہیم کی صورت نکلے گی اور اکتوبر 26 میں ان کے خیال میں انتخابات پاکستان میں ہو سکتے ہیں. اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ خود عرب ملکوں کا رویہ بھی اس سلسلے میں سب کو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ان کی بھی کوئی اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات میں خرابی نہیں ہے، اور پاکستان کے لیے خاص طور پر اس حوالے سے کہ امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات اس کی معیشت کے لیے بہتر ہیں، اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات میں بہتری پاکستان کے اور اس کے لوگوں کے مفاد پہ ہے. اب میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام.